ہومیوپیتھک تقاریب میں ہینیمین کی لائف خصوصاً 10 اپریل کے بعد بیان کی جاتی ہے، اور ہینیمین ایک کوہنا مکش سائنسدان تھا جس نے ایلوپیتھک طریقہ علاج کی کمزوریوں اور خامیوں کو دیکھتے ہوئے اس نے ہومیوپیتھک سسٹم آف میڈیسن کے وجود کی بنیاد رکھی، اور یہ آج تک جو ہے وہ بغیر کسی گورنمنٹ کی سپورٹ کے قائم و دائم ہے، اور دنیا میں چل رہا ہے۔ لاکھوں لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ کاروباری حضرات بھی ہیں جو اس کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ سائنٹیفک ہے کہ یہ نہیں ہے۔ عموماً جب بھی کبھی آپ کوئی ویب سائٹ کھولتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے یہی آتا ہے کہ یہ سائنٹیفک نہیں ہے، اس کا استعمال کرنا صحیح نہیں ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ سائنس جو ہے ابھی وہاں تک نہیں پہنچی کہ وہ اس کو سمجھ سکے، یعنی کہ یہ مابعد فزکس ہے جس پہ کام ابھی ہو رہا ہے، اور نانو ٹیکنالوجی آنے کے بعد اس بات کے واضح امکان موجود ہیں کہ ہینیمین کا بتائے ہوئے اصول سائنٹیفک ہیں، اور وہ اس کو سائنس اس کو تسلیم کر کے رہے گی۔ لیکن پاکستان میں جتنے بھی پروگرامات ہومیوپیتھک برادری میں ہینیمین کی لائف بیان کرنے کے لیے کچھ ایسے لوگ جو ہے وہ سامنے آتے ہیں جن کو جو لوگ ہینیمین کو ایک عام آدمی کا تصور دے کر اس کی لائف بیان کرتے ہیں کہ اس کے بچے اتنے تھے، اس کی اتنی بیویاں تھیں، اس نے شادی کی، یوں کی، پہلی شادی کی، دوسری شادی کی۔ یہ ہینیمین کی لائف نہیں ہے، یہ تو عام آدمی کی لائف ہے۔ عام آدمی بھی 1 سے 2 سے 3 سے 4 شادیاں کرتی ہیں اور اپنا گزارا کر رہے ہیں، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی کوئی خدمت کر رہی ہوتی ہے یا ان سے پیکیں بڑھا رہی ہوتی ہے تو ان سے بھی شادی ہو جاتی ہے، یا اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو بھی شادی لوگ کر لیتے ہیں۔ تو یہ تو سلسلہ جاری ہے، یہ ایک عام آدمی کا سلسلہ ہے۔ ہینیمین کی لائف جو ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ ہینیمین ایک سائنٹسٹ تھا، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا تجربات کیے اور کیا کیا نظریات پیش کیے، دنیا جو ہے وہ کس نے فالو کیا، کس نے نہیں کیا، یہ آپ کو اس کی لائف کا بتانا چاہیے۔ پھر اس نے کارنامے کے انجام دیے، وہ آپ نہیں بتاتے، کیونکہ وہ بتا دیے جائیں تو بہت سے لوگوں کو خطرات لاحق ہوتے ہیں، اور جو اپنے پروگرامات میں ہینیمین کی لائف کو بتانے کے لیے آتے ہیں وہ خود اس سے نابلد ہیں۔ اگر ان کو پتہ ہوتا تو یہ اس کی لائف کے وہ پہلو بتاتے کہ اس کی جو کھوپڑی اس کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، جو اس کا دماغ تھا، وہ کیسے کام کر رہا تھا، اس نے کیا کام کیا اس میں، اپنی فلاسفی کیسے پیش کی، اپنے تجربات کیسے پیش کیے، اس نے کیسے اپنی ٹیم تیار کی کہ جو ہومیوپیتھی کا پرچار کر سکے اور ان کی ادویات کے علامات جو ہے وہ کلیکٹ کر سکے۔ بنیادی طور پہ جو نظریہ انہوں نے پیش کیا کہ ایک وقت میں ایک دوا، اور ایک مریض کو آپ الگ سے تصور کریں، اس کی انفرادیت کو محسوس کریں، اس کے مطابق علاج کریں۔ پھر اس نے ابتدائی اور ثانوی اثرات جو ہے وہ دواؤں کے بتائے کہ وہ کیا ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی چیز کھانے سے موشن ہو جائیں گے تو اس کو ڈائلیوٹ فارم میں دینے سے اس کو وہ موشن ختم ہو جائیں گے۔ اگر کسی نے کوئی زہر کھا لیا ہے تو وہی زہر پوٹنٹائز کر کے اگر آپ دیں گے تو وہ اس کو شفا یاب کرے گا اور اس کے زہر کے برے اثرات جو ہے وہ ختم کرے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ زہر ہے، زہر جو ہے وہ اپنے اندر ایک اثرات رکھتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمت کو صحیح طریقے سے ایکسپلین جو ہے وہ ہینیمین نے کیا۔ یعنی کہ آرسینک ہے جو کھاتے ہی آدمی کچھ منٹوں میں یا سیکنڈوں میں مر جاتا ہے،
لیکن اس نے یہ بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت جو ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی نعمت، کہ یہ کیسے کام کرتی ہے اور کن کن بیماریوں میں کام کرتی ہے، یہ اس نے ثابت کر کے دکھایا۔ یہ اس کا کارنامہ نہیں ہے، یہ ہنی مین کی لائف کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ مرکری، اس کو انہوں نے تحلیل کیا، ٹریچوریٹ کیا اور پوٹنٹائز کیا۔ جو مرکری ایک زمانے میں زہر تھا، آج وہ ایک بہت ہی مفید چیز ہے جو ہم روزمرہ میں استعمال کرتے ہیں اور آگے بڑھی ہے۔ آج کل شوگر کی ایک دوا جو ہے وہ بہت زیادہ چل رہی ہے اور اس کے بغیر ایلوپیتھک کی کوئی دوا بنتی ہی نہیں ہے۔ یہ کہاں سے آئی؟ جب ریسرچرز نے، ہومیوپیتھی کے ریسرچرز نے 1904 میں جو ہے وہ دوا جو ہے اس کے اوپر تجربات کیے، تو اس کے کچھ نتائج میں، اور اس کے دوستوں نے جو تجربات کیے، وہ لوگ جو ہے وہ چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، سائنسی چوریاں بھی ہوتی ہیں کہ آپ کی دریافت کی ہوئی چیز دوسرے لوگ جو ہے اس پہ مزید کام کر کے اپنی بنا کے پیش کر دیتے ہیں کہ جیسے یہ ہم نے بنایا۔ ٹھیک ہے، گلیگا نام کی ایک دوا ہمارے میٹریا میڈیکا میں 1904 میں شامل کی گئی، اس کے اوپر تجربات کر کے اس کو شامل کیا گیا۔ گلیگا نام کی دوا کو کسی اور نے بھی دیکھا، اس نے پڑھا، اس نے اپنے طور پہ تجربات کرنے شروع کر دیجیے۔ لیے کہاں سے؟ ہومیوپیتھی سے۔ تو گلیگا نام کی دوا اس زمانے میں ملیریا کے علاج کے لیے استعمال ہو رہی تھی، یعنی کہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے 1930 میں، یعنی کہ ہومیوپیتھی میں درج کی ہوئی دوا جو ہے وہ 1926 میں، 26 سال کے بعد جو ہے وہ دوسرے ریسرچرز نے آگے جب اس پہ ریسرچ کیا تو وہ ملیریا کے لیے تجربات کر رہے تھے۔ انہیں یہ محسوس ہوا کہ لوگوں نے شکایت کی کہ اس دوا کے کھانے سے جو ہے وہ ہماری شوگر جو ہے وہ لو ہو رہی ہے۔ تو پھر انہوں نے اس کا انالیسس کیا، اس میں سے کچھ ایک جز نکالا اور انہوں نے کہا کہ یہ جز جو ہے یہ شوگر کو لو کر رہا ہے۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ چیز تھی میٹفارمین، ہماری دوا گلیگا سے نکلی ہوئی میٹفارمین، جو آج ایلوپیتھک میں بھرپور طریقے سے استعمال کی جا رہی ہے۔ اچھا، اور آگے چلیں، ایک دوا ہے جو 1904 کے میٹریا میڈیکا کلارک کے اندر اس کی تفصیل درج ہے، اور اس زمانے میں بھی لوگوں کو پتہ تھا، ہمارے ہومیوپیتھ ریسرچرز کو، کہ یہ دوا جو ہے یہ شوگر کو کم کرتی ہے۔ پھر یہ ہماری دوا جو ہے وہ ہو گئی، اور اس زمانے میں یہ بھی 1930 کا واقعہ ہے کہ اسے جو ہے وہ ٹیسٹ کیا گیا، اس کو آزمایا جا رہا تھا ٹائیفائڈ بخار کے سلسلے میں، لیکن کہانی یہ ہوئی کہ وہ بھی لو کر رہی تھی شوگر کو۔ تو انہوں نے پھر انالیسس کیا، تو اس میں سے فلوروزین نام کی ایک دوا جو ہے وہ برآمد ہوئی، اور فلوروزینم سے جو ہے وہ دوا بنائی گئی، امپا ڈوپا اور اس طرح کی چیزیں جو آج ایلوپیتھک میں استعمال ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر میں غلط بات کہہ رہا ہوں تو یقیناً اس پہ جو ہے وہ ایکشن ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ غلط ایکشن بھی ہو، اس لیے میری ویڈیو جو ہے وہ سیو کر لیجئے گا، کہیں اس پہ کچھ کارروائی نہ ڈال دی جائے۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ بتانے والی ہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے، اور پھر یہ بھی بتانا چاہیے کہ ہنی مین کا یہ کارنامہ جو اس زمانے میں اس نے نوسورز وغیرہ ایجاد کیے، نوسورز بنائے، سارکورز بنائے، اور جو اس کی سورس تھی میڈیکل کی، جو ہماری ہومیوپیتھک دواؤں کی ہے، تو اس میں اس نے شعاؤں کو بھی استعمال کیا، میگنیٹ فیلڈ کو بھی استعمال کیا۔ تو یہ ساری چیزیں اس زمانے میں جو بنائی تو کیا کمال کی چیز بنائی، چیزیں ان کو مفید بنایا گیا۔ یہ ہنی مین کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اور زہریلے کیمیکلز، ان کو جو ہے اس کی برے اثرات ختم کرنے کا طریقہ، پوٹنٹائز کرنے کا طریقہ وہ ہنی مین نے بتایا، اور پوٹنسی کے اوپر تو
آج تک سائنس جو ہے وہ پریشان ہے کہ اس کو ثابت کیسے کیا جائے، یہ اثر کیسے کرتی ہے. لیکن نینو ٹیکنالوجی آنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو میں دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا کہ سائنس جو ہے وہ خود ہی جو ہے اس چیز کو پروو کرے گی کہ ان دواؤں میں اثرات ہیں. سوچنے کی بات ہے نا کہ آپ کہتے ہیں اتنی ڈائلیوٹ چیز ہمیں پتہ نہیں چل رہی اور اس میں ہے کیا اور اس کو استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے. تو کچھ کہتے ہیں مادہ میں نظر نہیں آ رہا. تو بھائی یہ سوچو کہ اس بندے نے جو ہے وہ یہ کیا کام کیا، اس کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ کہ یہ جو ہے وہ پھر جینیٹکس کی بیماریاں، پھر یہ آٹو امیون ڈیزیز، ان پہ ہومیوپیتھی کا بڑا کام ہے. لیکن کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بتاؤ. بھئی وہ پاگل ہے کہ آپ کو بتائیں کہ ہومیوپیتھی کس طریقے سے اور کیسے کام کرے گی تاکہ آپ اپنا پھر بزنس بنانے لگے. کچھ دوائیں ایسی بھی دیکھی ہیں میں نے جس میں یوفریشیا کا استعمال ہوا ہے، جس میں ٹیروبلس کا استعمال ہوا ہے اور وہ بھی استعمال ہو رہی ہیں. تو کل وہ یہ کریں گے کہ ہماری دوائیں مستعار لیں گے اور اس میں اپنی دواؤں میں ڈال کر کہیں گے تو ہماری دوا ہے، اور بڑا اچھا اثر کرتی ہے. اور بہت سے عقل مند لوگ جو MBBS کر کے آئے ہیں کراچی کے اندر، صرف یہ عدد و شمار ہے کہ 100 سے زیادہ ایلوپیتھک ڈاکٹر ایسے ہیں جو ہینی مین کے پیروکار ہیں اور پریکٹس کر رہے ہیں ہومیوپیتھک کی. ہمیں ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، بے شک کریں وہ. یہ ایک اعتراف ہے ہومیوپیتھی کی سائنٹیفک ہونے کا کہ لوگ جو ہیں وہ اس کو قبول کر رہے ہیں اور اس کو مان رہے ہیں. تو ابھی جو ہے وہ سائنس جو ہے وہ اس مطلب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے کچھ جراثیم ہیں ابھی دریافت نہیں ہوئے تو کل ہو جائیں گے، کہیں گے جی واقعی یہ صحیح ہے، یہ جراثیم جو ہے اس میں انوالو ہے اور گڑبڑ کر رہا ہے، بیماری پیدا کر رہا ہے. تو اسی طرح سے ایک وقت آئے گا کہ ہومیوپیتھی کو بھی لوگ ماننے لگیں گے، لیکن بڑی گہرائی میں جانا پڑے گا. اور جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو اگنور کر دیتے ہیں اور بعد میں پریکٹس میں نہیں آتے، وہ بڑے غلط فہمی کا شکار ہیں. اور وہ بچیاں جو اس کی تعلیم حاصل کر کے بھی پریکٹس نہیں کرتی ہیں وہ بھی غلط فہمی کا شکار ہیں. یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے جو آپ کے پاس موجود ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس طرف توجہ دیتے ہیں جہاں پر ایک بھیڑ جو ہے وہ چلی جا رہی ہوتی ہے، اور اس طرف توجہ نہیں دیتے جہاں لوگ کم ہیں، سوچتے ہیں. اب ہینی کے اصول جو بنائے گئے ہیں، بہت سی پاکستانی ہومیوپیتھک کمپنیاں میڈیسن بنانے والی اس کے اصولوں سے انحراف کرتی ہیں اور اس کے اصولوں پہ نہیں چلتی. تو جب اس کے اصولوں کے بارے میں عوام کو علم ہوگا، جب ہم بتائیں گے کہ یہ اصول ہے ہومیوپیتھک دوا کا، تو وہ یقیناً وہ دوائیں کھانا چھوڑ دیں گے. وہ اصل اصولوں پر آئیں گے جو ہینی مین کے اصول ہیں، ان دواؤں کو کھائیں گے. اس لیے کہ بھائی میرے یہ ہسٹری ہینی مین کی ایسے نہ بیان کریں جیسے کوئی وہ عام آدمی تھا. وہ بہت بڑا مفکر تھا، بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، اور اس کے نظریات جو ہے آپ اس کا انالیسس کریں تو بقول ایک سابق پروفیسر کے، وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی کے، کہتے ہیں دنیا جب تحقیق کر کر کے تھک جائے گی تو آخر میں ان کو ایک ہومیوپیتھ بیٹھا ہوا نظر آئے گا اور وہ ہومیوپیتھی کا پرچار کرے گا اور بتائے گا کہ ہومیوپیتھی سسٹم میڈیسن کیا ہے. تو آپ اس پہ غور و فکر کریں، اور میں گورنمنٹ سے کہتا ہوں اور ہمارے جو ایلوپیتھک ڈاکٹر ہیں ان سے کہتا ہوں، خواہ میں آپ اپنے کام چھوڑ کر ہومیوپیتھی کے پیچھے نہ لگیں. ہومیوپیتھی کو اپنا کام کرنے دیں. اگر آپ کی کلینک ہومیوپیتھی کی وجہ سے نہیں چل رہی ہے تو آپ اس کاروبار کو ٹھپ کریں، بند کریں اور دوسرا کوئی کاروبار شروع کر دیں. ہومیوپیتھی کے خلاف جو پروپیگنڈا آپ کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ خود بخود ہومیوپیتھی کی طرف راغب ہو رہے ہیں کیونکہ وہ دوائیں کھا کے تنگ آ چکے ہیں اور ان کو اس کا اپنی بیماریوں کا حل نہیں مل رہا. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اسے پروموٹ کرے، اس کے اسپتال بنائے، اس کی کلینک بنائے، تعلیمی معیار جو ہے وہ جتنا بلند کرنا ہے وہ کریں. اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کسی کو،
یونیورسٹیوں میں اس کے ڈپارٹمنٹ کھولیں، اور تاکہ جب آپ اس کے اوپر تھوڑا پیسہ خرچ کریں گے تو ہومیوپیتھی والے آپ کو کچھ کر کے دکھائیں گے. اور یہ ڈرامے بازیوں سے نہیں چلتی، یہ دے دو، یہ دو، 10 بوتلیں دے دو، 10 سیرپ دے دو، اس سے ہومیوپیتھی نہیں چلتی، نہ مریض ٹھیک ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں بٹھا لیں. تو ہومیوپیتھی حکومت بھی ہے جو ہے وہ بھی اپنے ذہن میں بات بٹھا لے کہ بھائی ہومیوپیتھی کو آپ ختم نہیں کر سکتے. یہ ان ڈاکٹروں کے کہنے پہ جو ہومیوپیتھی کے دشمن ہیں، صرف جن کو سروکار ہے پیسہ کمانے سے، چاہے وہ مر رہا ہو، چاہے اس کی حالت خراب ہو، اس کی سرجری کرتے ہیں، پھر پیسے کماتے ہیں اور اپنا پیٹرول جو ہے وہ بھر لیتے ہیں، جو دراصل مریضوں کا خون کا پیسہ ہوتا ہے. وہ آپ پیٹرول چلائیں، اپنی ٹپ ٹاپ بنائیں، محل بنائیں، سب کچھ کریں، لیکن آپ اپنے کام سے کام رکھیں. آج کل ہر نیفرولوجسٹ، یورولوجسٹ سب سے پہلے مریض کو کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ ہومیوپیتھک دوا نہ استعمال کریں. اور کیوں نہ کریں یہ نہیں بتاتے کہ کیا ہوتا ہے اس سے. ان کے پاس اس کا نالج ہی نہیں ہے کہ ہومیوپیتھک دوا کیوں استعمال کریں اور کیوں استعمال نہ کریں. ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہومیوپیتھک دوا بنتی کیسے ہے، وہ کس طریقے سے بنتی ہے، کیا پروسیجر ہوتا ہے. ان کا اس کا علم نہیں ہے. اگر ان کو یہ سے پتہ چل جائے کہ ہومیوپیتھک دوا بنتی کیسے ہے تو یہ اس طرح کا پروپیگنڈا کرنا بند کر دیں گے. دیکھیں، بازار میں جو بھی چیزیں ملتی ہیں، جو بھی میڈیسن ملتی ہیں، اس پہ کبھی اصل فارمولہ نہیں لکھا جاتا. اصل فارمولہ کمپنی والے کے پاس ہی ہوتا ہے. اور اگر یہ کوئی چاہے کہ میں اپنا ان دواؤں کو ملا کے میں ایک دوا بنا لوں تو وہ بہت مشکل کام ہے. آپ اپنے علاقے میں کوئی ایسا ہومیوپیتھ تلاش کریں جس کے پاس ایک ہی طرح کی بوتلیں ہوں اور اس کے آگے پوٹینسی لکھی ہوئی ہو. تو وہ تو ہے ایک صحیح اصولی ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو آپ سے زیادہ سوال کرتا ہے اور آپ کی انویسٹیگیشن اس طرح سے کرتا ہے جیسے وکیل جو ہے وہ جرح کر رہے ہوتے ہیں مجرم کے اوپر. تو وہ آپ کو اچھی دوا تلاش کر کے دیتا ہے. تو وہ یا ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو صحیح علاج جو ہے وہ مہیا کر سکتا ہے. اور اگر آپ کسی سچے ہومیوپیتھ کے پاس پہنچ گئے اور اس کے پیچھے پڑ گئے تو وہ کوئی نہ کوئی آپ کی بیماری کا حل نکال کے دے گا. اور آپ کو ہومیوپیتھک ڈاکٹر پر بھرپور بھروسہ کرنا چاہیے. اور کوئی بھی ڈاکٹر یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو نقصان پہنچے. ہاں، کچھ لوگ ہیں جو ان کی مالی توجہ زیادہ ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ پیسے اینٹنا چاہتے ہیں، تو ان کی توجہ تو اس طرف ہوتی ہے، وہ علاج معالجے کی طرف کم توجہ ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں، فرض کیا کہ کسی کو کوئی اسپائنل پرابلم ہے اور کراچی کے بڑے بڑے ڈاکٹر جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا آپریشن ہوگا، اس کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے. یہ تو بات کی بات ہے کہ وہ ٹھیک ہوں گے نہیں ہوں گے، لیکن کتنے کا ہوگا؟ 3 لاکھ کا ہوگا، 3.5 لاکھ. لیکن ہومیوپیتھک ڈاکٹر آپ کے وہ پیسے بچا سکتا ہے اور اچھے طریقے سے بغیر سرجری کے وہ آپ کے علاج کر سکتا ہے. لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ آپریشن کرا کے بیٹھ جاتے ہیں اور چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو جاتے ہیں. لیکن آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو کیا دیتے ہیں؟ ایک ڈاکٹر بتا رہا ہے کہ میں 3.5 لاکھ روپے لوں گا سرجری کے. اگر ہومیوپیتھک ڈاکٹر بغیر سرجری کے وہ علاج کر کے دے رہا ہے تو عوام کو یہ چاہیے کہ اس کو اپریشیٹ کرے. مریض بھی ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح کے آتے ہیں، یہ کھائیں گے، پہلے اس کو کہیں گے نہیں جی آپ کو فرق نہیں پڑا، آپ کو فرق نہیں پڑا. میں آپ کو ایک اپنا واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا جی کہ مجھے ایک بڑے ہسپتال کے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کی پیر کی ہڈیوں میں ایک ہڈی جو ہے وہ سوکھ گئی ہے، اس کی وجہ سے آپ کو یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، مجھے آپ کا آپریشن کرنا پڑے گا، تقریباً 3 لاکھ روپے کا خرچہ ہوگا. نہ اس کے پاس پیسے تھے، نہ وہ افورڈ کر سکتا تھا، تو اس نے ہم سے رجوع کیا. میرے اسسٹنٹ ہیں طارق صاحب، تو انہوں نے کہا کہ اگر چلے ہم آپ کا یہ مرض ٹھیک کر دیتے ہیں، آپ ہمیں کتنے پیسے دیں گے؟
تو کہنے لگے کہ میں آپ کو 1 لاکھ روپیہ دوں گا. ٹھیک ہے, ایسے مریض آتے ہیں ہمارے پاس. تو میں نے کیا کیا کہ اس کی ہم نے مل کے اس کا علاج کیا, اور مہینہ گزر گیا, 2 مہینے گزر گئے, تو 6 مہینے گزر گئے. اس نے اس چیز کا ذکر ہی نہیں کیا, نہ آپریشن کروایا. ایک دفعہ 6 مہینے کے بعد وہ آیا تو ہم نے پوچھا کہ بھئی آپ کے پیر کا کیا حال ہے؟ کہتا وہ تو ٹھیک ہو گیا. بھائی ٹھیک ہو گیا تو آپ ہماری فیس تو دے دیں. یا وہ ڈاکٹر صاحب میں نے مکان میں پیسے لگا دیے اور یہ کیا وہ کیا. کہتا اچھا چلو 25,000 دے دو, تمہارا سرجری نہیں ہوئی, 25,000 دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے کہتا ہوں کہ آپ ایسے مریضوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, آپ اپنی قدر کو بڑھائیں. یہ نہیں ہے کہ تھوڑے بہت پیسے لے لیے اور اپنی دکان چلائی, آپ نے بھی بہت اپنے اخراجات کرنے. یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ اگر آپ کی 3.5 لاکھ کی سرجری رکوا رہے ہیں تو آپ اس سرجری کے کم از کم 1 لاکھ روپے تو لیں, اور اس کو منع کر دیں اگر نہیں دے رہا تو جان چھوڑیں اس کی. بس یہ ہمیں کرنا پڑتا ہے مجبوراً اپنے آپ کو تسلیم کرانے کے لیے, لیکن لوگ تسلیم نہیں کرتے اس طرح سے. تو بھائی ہومیوپیتھی جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. اس کو سمجھنے کے لیے سائنس کو 271 سال تو لگ گئے, ابھی اور مزید میرا خیال میں 25 سال اور لگیں گے اس کو سمجھنے میں. تو ہینی مین نے کوئی جھک نہیں ماری. ہینی مین نے جو ہے وہ بے فائدہ زندہ نہیں رہا. اس نے یہ سسٹم کو دریافت کر کے, وہ بھی کہتا ہے میں نے دریافت کیا, تو دریافت کر کے ایک بہت بڑا عظیم کارنامہ انجام دیا ہے, اور کروڑوں لوگ دنیا کے اندر اس کے پیروکار ہیں. اور اس کے بارے میں, اس کی خصوصیات سننے کے بارے میں میری ویڈیو دیکھتے رہیے, لائک کیجئے, شیئر کیجئے, اور بے فکر ہو کہ ہومیوپیتھک علاج کرائیے. لیکن آپ کا مالک جو ہے وہ تجربے کار ہونا چاہیے. ہومیوپیتھی زندہ باد. ڈاکٹر سیموئل ہینی مین, پائند آباد.